بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 19واں درس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن کی زندگی مکۃ المکرمہ میں گزاری اور ایسے ماحول میں گزاری جہاں کے لوگ اکثر ناخواندہ تھے اور تہذیبی حسن سے بے خبر تھے۔ یوں گرد و پیش کے ممالک کی طرح عرب میں بھی شرم و حیا کا لحاظ کم تھا، چنانچہ بیت اللہ کا عریہ طواف کیا جاتا تھا، میدانوں میں سرعام ایک دوسرے کے سامنے قضائے حاجت کے لیے بیٹھ جاتے تھے اور بے تکلفی سے فاحش باتیں کرتے تھے اس ماحول میں رہنے والے لوگ۔ لیکن اس ماحول میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بچپن ہی سے عریانی سے مکمل طور پر اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کردار کی یہ حالت ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ دار کنواری لڑکی سے بھی زیادہ صاحب حیات ہیں، یعنی حیا کی صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بچپن ہی سے موجود تھی۔ چنانچہ بچپن میں ہی ایک مرتبہ کا واقعہ آتا ہے کہ آپ کی بچپن کی زندگی میں ایک بار سیلاب آیا جس سے کعبۃ اللہ کو نقصان پہنچا۔ اس کو درست کرنے کے لیے تمام لوگ پہاڑی سے پتھر اٹھا کر لانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ مدد کر رہے تھے۔ آپ بھی کندھے پر پتھر رکھ کر لا رہے تھے تو آپ کے چاچا نے آپ سے کہا کہ یوں کرو کہ اپنا تہبند نکال کر یہاں پر رکھ دو اوپر، تاکہ آپ پتھروں کی رگڑ سے محفوظ ہو جائیں، آپ پتھر کی رگڑ آپ پر نہ لگے، آپ کا جسم محفوظ ہو۔ کہتے ہیں کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کھولی نہیں تھی کہ آپ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ہوش میں آئے آپ کہہ رہے ہیں ایزاری ایزاری، میرا تہبند میرا تہبند۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہبند خوب اچھی طرح سے کس کر باندھ لیا۔ یہ اللہ کا نظام تھا، اللہ نے آپ کو محفوظ رکھنا تھا، آپ کے جسم کو عریانی سے محفوظ رکھنا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے تحفظ کا ایسا عجیب نظام تھا کہ جس عریانی کو اس وقت کے لوگ معمولی سی بات سمجھتے تھے، اس کے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتنی شدید نفرت بڑھ دی گئی اور حیا کی ایسی پاسداری آپ کے دل میں ڈال دی گئی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کا سب سے قیمتی جوہر بن گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو اس حیا کی تعلیم دی۔ آپ نے فرمایا لِكُلِّ دِينٍ خُلْقًا وَخُلُقَ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ، کہ ہر دین کا کوئی امتیازی وصف ہوتا ہے، اس کے ارد گرد اس کی تعلیم گھومتی ہے۔ مسلمانوں کی ساری تعلیم و تربیت یہی حیا ہے، ساری تعلیمات کا محور حیا ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ہے تو ایمان ہے، حیا تو ایمان ہی کا ثمرہ ہے، حیا ہے تو علامت ہے کہ یہاں ایمان بھی ہے، حیا نہیں تو نشانی ہے کہ اس کے پاس ایمان کا کوئی پھل نہیں۔ یعنی یہ دونوں جڑوا ہے، جہاں ایمان ہوگا وہاں حیا ضرور ہوگا، جہاں حیا ہوگا وہاں ایمان بھی ضرور ہوگا۔ اگر حیا نہیں ہے تو ایمان کا درخت اس کا بجھ چکا ہے۔ اسلامی معاشرے کی تعمیر میں حیا کا سب سے اہم کردار ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحفظ کے لیے بہت زور دیا، اس کی حفاظت کے لیے بہت ترغیب دی کہ اپنے اندر حیا پیدا کرو۔ اور یہ تو وہ سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں جو تمام انبیاء کی سنت ہے، اس میں سے ایک حیا ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام باحیا ہوا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے جب مصر سے مدین گئے، وہاں پہنچے تو کچھ لوگ پانی بھر رہے تھے، 2 بچیاں بھی آئی جو دور کھڑی ہو گئی، آپ نے ان سے برتن لیا، ان کا پانی بھر کر ان کو دے دیا، جو شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کی صاحبزادیاں تھیں دونوں۔ جب وہ گھر گئی تو انہوں نے والد کو
ذکر کیا کہ ایسے ایک شخص تھا جنہوں نے ہمیں پانی بھر کر دیا اور بہت متقی انسان لگ رہا تھا. شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا جاؤ ان کو بلا کر لاؤ. چنانچہ شعیب علیہ السلام کی وہ بچی آئی، اللہ نے ان کے آنے کا ذکر کیا اور اس وصف کا ذکر کیا. تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. وہ بچی حیا کے ساتھ چل رہی تھی، اللہ کہہ رہے ہیں، یعنی اس کی چلن میں حیا تھی، حیا کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی، اس کی گفتگو میں حیا تھی. جس انسان میں حیا ہو، اس کے چلنے میں حیا، اس کے بولنے میں حیا، اس کے کردار میں حیا، تو اللہ نے ان کے اس وصف کو ذکر کیا کہ یہ وصف اللہ کو کتنا پسند ہے. اور شیطان جب انسان پر حملہ کرتا ہے تو وہ بھی سب سے پہلے یہی کوشش کرتا ہے کہ اس کو باحیا نہ رکھا جائے، بلکہ اس کو بے حیا بنا دیا جائے. دیکھیں، جب آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے وہ شجر ممنوعہ کھایا تو اس کا اثر کیا ہوا؟ فلما ذاقا الشجرۃ بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنہ. جب شجر ممنوعہ کھایا، اس شیطانی اغوا کا سب سے پہلا، اس وسوسے کا سب سے پہلا اثر یہ ہوا، جنتی لباس اتر گیا اور جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپانے لگے. تو شیطان بھی سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے، انسان کو بے حیا بناتا ہے. جو شخص ہمارے والدین کا دشمن ہو وہ ہمارا خیر خواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آدم علیہ السلام کا دشمن، بنی آدم کا دشمن ہے شیطان قیامت تک کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کو بے حیا بناتا ہے. فرمایا اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت. جب تمہاری حیا ختم ہو جائے پھر جو تمہارے دل میں آئے کھو. آج اس وقت سب سے بڑا طوفان بے حیائی کا معاشرے کی طرف متوجہ. اس بے حیائی کا جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جب مومن کو بے حیا بنا دو گے، اس کے سامنے سے حیا کو ختم کر دو گے، تو پھر اس کے لیے ہر گناہ کرنا آسان ہو جائے گا. آج مغرب جس کلچر کو عام کر رہی ہے، جس تہذیب کو ہمارے اندر لا رہی ہے، وہ سب سے زیادہ کیا ہے؟ بے حیائی کو پھیلایا جا رہا ہے، بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہے، چاہے موبائل کے ذریعے سے ہو، نیٹ کے ذریعے سے ہو، ٹی وی کے ذریعے سے ہو. بس سب سے زیادہ جس پر زور دیا جا رہا ہے کہ بے حیا کر دو. جب حیا چلی جائے گی تو پھر ساری چیزیں کرنا آسان. دیکھیں، پہلے برقع اتار دیا، پھر چادر اتار دی، پھر دوپٹہ گلے میں لکیر کی طرح رہ گیا، اب وہ بھی اتر گیا. لباس تو گلا آگے سے کھلا ہوا، سینہ آگے سے نظر آ رہا ہے، پیچھے سے پیٹھ نظر آ رہی، یا لباس ایسے باریک ہے کہ جی اس سے تو سارا جسم جھلک رہا ہے. تو یہ تو مغرب کی سب سے بڑی کوشش ہے اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ انسان بے حیا ہو جائے. آج کے ماحول میں ہمارے بچیوں کا لباس اتنا چست لباس، ایسا لباس کہ کوئی خاتون حیا کے جذبے کے تحت ایسا لباس پہننے کا تصور نہیں کر سکتی تھی، لیکن وہ لباس پہن کر آج خواتین فخر کرتی. ہماری بچیاں پہنتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی ہاں ترقی کی راہ پر گامزن ہے. باپ کو کہا، والد کو کہا جاتا ہے، کہتے ہیں جی وہ ماحول کے اعتبار سے چل رہے، زمانے کے مطابق چلنا پڑتا ہے، کیا کرے. تو یہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یا تو پھر بات یہ ہے، دو باتیں ہیں اس کے سامنے. یا تو یہ ہے کہ جو ہم جس طریقے پر تھے وہ طریقہ غلط تھا. اگر وہ طریقہ غلط تھا تو پھر ہم نے کیوں اختیار کیا ہوا ہے؟ پھر کھلی زبان سے کہہ دینا چاہیے کہ جی وہ جو ہم نے اختیار کیا ہوا تھا وہ غلط تھا. وہ دین کی باتیں جو لوگ کر رہے تھے وہ سب فضول باتیں تھیں. اب تو زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے. تو لہٰذا یہ لبادہ جو ہم نے پہنا ہوا ہے اس کو بھی اتار کر ہم انہی کے صف میں شامل ہو جائیں. یا پھر اگر ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم تو صحیح ہے لیکن یہ جی اب ماحول کے اعتبار سے بچیوں کو ہم روک نہیں سکتے، تو اس کا سوال ہوگا اپنے بچوں کی فکر کرو، اپنے حیا کی فکر کرو، اپنے بچوں کی حیا کی فکر کرو، معاشرے کو پاک دامن بناؤ، بے حیائی سے اپنے معاشرے کو، اپنے گھر کو پاک کرو. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا تو ایمان کا حصہ ہے. لہٰذا اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے اولاد کو سنبھالو، بے حیائی کی لعنت سے بچتے رہو. ہمارے نبی کو تو اللہ نے بچپن ہی سے محفوظ رکھا اور نبی کی تعلیمات سے ہمیں حیا کا حکم ملتا ہے. حیا تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جس میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں. اللہ ہماری ایمان کی بھی حفاظت فرمائے، حیا والی صفت بھی اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اپنانے کی، پہلانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.